السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں محمد وسیم اکرم القادری اور آپ دیکھ رہے ہیں خوابنامہ۔ آج ہم مشکلات کے حل کے لیے، پریشانیوں کو دور کرنے کے لیے اور کامیابی کے حصول کے لیے چند ایک وظائف جانیں گے۔ سب سے پہلا وظیفہ جو بہت کارگر ہے اور فوری طور پہ تیر بہدف جو ہے وہ ثابت ہوتا ہے، فوری طور پہ مشکل کو حل کرنے میں، پریشانی کو دور کرنے میں، کامیابی کو حاصل کرنے میں معاون ثابت ہوتا ہے، وہ وظیفہ ہے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ اس کے اندر اللہ نے اسم اعظم رکھ دیا ہے، اور اسم اعظم آپ کو معلوم ہے کہ وہ اسم ہے اللہ کا کہ جس کے وسیلے سے جو بھی دعا اللہ کی بارگاہ میں کی جائے اللہ تعالیٰ فوراً اسے قبول فرماتا ہے۔ تو پہلا وظیفہ ہے جی لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، اسے آیت کریمہ بھی کہا جاتا ہے۔ دوسرا وظیفہ ہے سیدنا آدم علیہ السلام کی دعا، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ یہ بھی تیر بہدف ہے، مشکل میں، پریشانی میں، اذیت میں، تکلیف میں، بیماری میں اسے پڑھا جائے تو رب تعالیٰ فوراً رستے کھول دیتا ہے، بیماری کا علاج معالجہ جو ہے وہ ممکن ہو جاتا ہے۔ حتیٰ کہ ایسی بیماریاں جن کے بارے میں ڈاکٹر حضرات کہتے ہیں کہ یہ لا علاج ہیں، ایسے مریضوں نے بھی جب 313 مرتبہ صبح و شام یہ وظیفہ پڑھا ہے اور پانی پر پھونک مار کے پیا ہے تو اللہ نے ان کو بھی شفا عطا فرمائی ہے۔ تیسرا، جب بندہ تکلیف میں پھنس جائے، کوئی بڑا جابر اس کے اوپر مسلط ہو جائے، کسی کے کنٹرول میں وہ اپنے آپ کو محسوس کرے، کسی کی غلامی میں محسوس کرے، کوئی اس پہ حاکم بننا جو ہے وہ چاہے اور کوئی آدمی اسے اپنے قابو میں لے آئے تو اس وقت وہ بے بس ہو جاتا ہے۔ پھر وہ یہ دعا پڑھے اللہ کی بارگاہ میں، ربی انی مغلوب فانتصر۔ تو یہ وظیفہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین کے بعد بہت زیادہ تیر بہدف ہے، ربی انی مغلوب فانتصر، ربی انی مغلوب فانتصر۔ 315 مرتبہ صبح و شام پڑھیں، انشاءاللہ العزیز اللہ تعالی ہر قسم کے شریر کے شر سے، دشمن کی دشمنی سے، حاسد کے حسد سے محفوظ رکھے گا۔ اگر کوئی آدمی کسی حاکم کے پاس جانا چاہتا ہے اور اسے پتہ ہے جائے گا تو کہ یہ حاکم یا عدالت کے اندر مشکل میں نہ پڑ جائے تو پھر وہ یہ وظیفہ کر کے جائے، انشاءاللہ العزیز اس دن اس پر حاکم کا قہر و غضب نہیں ہوگا اور وہ اس کے قہر و غضب سے بچ جائے گا۔ آخری وظیفہ جو تیر بہدف ہے مشکلات کو حل کرنے میں، اپنے جسمانی معاملات کو بہتر کرنے میں، صحت کے معاملے میں اور خصوصی طور پر نظر بد کے معاملے میں، حاسدین کے حسد سے بچنے کے لیے وہ وظیفہ یہ ہے، یا حی یا قیوم برحمتک استغیث اصلح لی شأنی کلہ ولا تکلنی الی نفسی طرفۃ عین۔ ان سب دعاؤں کو ترجمہ ما اعراب کے ساتھ فوٹو کی شکل میں دیا جا چکا ہے، تمام ناظرین وہاں سے استفادہ کر سکتے ہیں۔